بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی پہلی خواہش ہوتی ہے کہ میں کوئی اپنی پہچان بنا سکوں، اور اس کو جو ریوارڈز ملتے ہیں جب وہ اکنالجمنٹ، اس کی پہچان کی اکنالجمنٹ جیسے جیسے بنتی جاتی ہے، اس کی پرائیڈ جو ہے اسٹیبلش ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں ہم جب ہمارے گھر جب کوئی بچی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈے ون سے ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بنیں گے، آپ انجینئر بنیں گے، آپ پروفیسر بنیں گے، اور آپ ایک جنرل بنیں گے۔ لیکن ہم نے کبھی نہیں یہ سوچا کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس میں آنے والے وقت کے حوالے سے کتنے سال چاہیے، کتنی محنت چاہیے، اور اس میں کیا ایسے ماحول چاہیے کہ جس کے تحت ہم نے یہ جو پودا لگایا ہے یہ پروان چڑھے۔ آج کل ایف ایس سی کے رزلٹ آ گئے، یقیناً یہ ایف ایس سی ایک ایسی ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک ایسی ٹرننگ پوزیشن ہے کیریئر کے حوالے سے کہ ساری لائف آپ کی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ہائیسٹ لیول کے جو بچے جنہوں نے نمبر لیے سب کو میں مبارکباد پیش کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ خدا را اپنے آپ کو اتنی تنگ نظری سے مت دیکھیں۔ آپ جب فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے MBBS کرنا ہے، تو انہوں نے بھی الٹیمیٹلی سوسائٹی کا پارٹ ہی بننا ہے، کنٹریبیوٹ کرنا ہے سوسائٹی میں، اپنی سروسز کی اکنالجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اپنی پہچان بنانی ہے۔ اور ہم ہوتا یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں فیسینیشن ایک ایسی غلط چیز ہے، اس کے ریئل معنی کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اور مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، مس کنسیپشن کی وجہ سے ہم ساری عمر جو ہے وہ اس میں فٹ نہیں آتے۔ ہمارے پاکستان میں مور دین 99% لوگ جو کاروبار، جو کام وہ کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میں نے کیا کیا، اس سے بہتر تو وہ تھا وہ کر لیتے۔ مجھے یاد ایک پوئم تھی بڑی اچھی، The Way Not Gone، کہ ایک آدمی چل رہا ہے، اس کے سامنے دو راستے آتے ہیں، اس میں سے اس نے ایک کا انتخاب کرنا ہے، تو وہ کھڑا ہوتا ہے، ویژولائز کرتا ہے، انالائز کرتا ہے کہ جی اتنی دور تک یہ ریگستان ہے اور مجھے نخلستان نظر آ رہا ہے، پھر وہ پھلوں کو دیکھتا ہے، درختوں کو دیکھتا ہے، اور پھر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اچھا اس طرح کے درخت جو ہیں اتنی دور تک پائے جاتے ہیں، تو میں اگر کنٹینیو کرتا ہوں تو کم از کم 2 4 10 20 30 کلومیٹر تک تو درخت آئیں گے، ہو سکتا ہے میری ڈیسٹینیشن، میری جرنی جو ہے مکمل ہو جائے۔ اور دوسری اہم بات، آپ جس شعبے میں بھی ہیں، آپ جس شعبے میں بھی جاتے ہیں، اس شعبے میں جا کے اپنی پہچان بنا لیتے ہیں تو یہ بڑی بات ہے۔ آپ کو پرائیڈ کے ساتھ رہنے کا طریقہ اگر آ جاتا ہے تو سوسائٹی آپ کو اکنالجمنٹ دے دے گی۔ آج بڑی ایک اوپن حقیقت ہے، بڑی کھلی بات ہے، کھلی کتاب ہے کہ پوری دنیا آج فوڈ سیکیورٹی کی طرف سب سے پہلا فوکس ہے، اور جب فوڈ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو یقیناً ایسے علم جو فوڈ سیکیورٹی سے متعلقہ ہیں، زیادہ پیداوار سے متعلقہ ہیں، تو وہ ایگریکلچر ہے۔ ایگریکلچر مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں وہ انہوں نے بڑا سمپل سا، جب کبھی بیٹھتے تھے یار یہ ایگریکلچر کی ڈیفینیشن تو کریں، تو وہ ایگریکلچر کی ڈیفینیشن اتنی لمبی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی کمپریہنسو ہے، اور اتنی ڈائیورسیفائیڈ ہے۔ میں تو سمپلی ایک وہ کہتا ہوتا ہوں کہ جی ایگریکلچر جو ہے اٹ از کمبینیشن آف آل دی کلچرز گیو اس دی ایگریکلچر۔ سو فوڈ سیکیورٹی، انسانیت کی خدمت، ویلیو ایڈیشن، انڈسٹریلائزیشن، یہ ساری کی ساری چیزیں زمین کی طرف آپ کو لے کے جائیں گی، اور جب زمین کی طرف لے کے جاتے ہیں تو ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے انوائرمنٹ کو، آب و ہوا کو، ماحول کو، پانی کو، اور تمام قدرتی وسائل کو کس بہتری سے کنزرو کر سکتے ہیں۔ تو یہ کام کرنے کے لیے ایگریکلچر کے لوگ ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں جن اسکالرز کے ساتھ آپ کی ملاقات کروانا جا رہا ہوں، یہ بہت بڑے لوگ ہیں۔ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جو پلانٹس، جو اچھی بریڈ امپروومنٹ ہے، بریڈ سلیکشن جو ہے، یہی لوگ کرتے ہیں، اور سوسائٹی کی بریڈ امپروومنٹ جو ان لوگوں نے کرنی ہے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں پنجاب یونیورسٹی سے انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر سائنسز سے IAGS ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم حیدر صاحب، انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر سائنسز کے ڈائریکٹر ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی 1882 میں مجھے یاد ہے کہ باقاعدہ طور پہ ہماری
اس سب کانٹیننٹ میں پہلی بڑی درسگاہ، اور 47 سے پہلے جن لوگوں نے، 47 کے بعد بھی جن لوگوں نے میٹرک کیا، ان کے پاس میٹرک کی سند پنجاب یونیورسٹی کی ہی ہے. اور پھر اس کے بعد جب بورڈ سسٹم آئے تو بورڈ سسٹم سے پہلے پنجاب یونیورسٹی جو تھا باقاعدہ اسناد کی تصنیف، جو اسناد ہیں ان کے اجراء میں سب سے بڑا انسٹیٹیوشن. اور ہمارے آج کے دوسرے دوست جناب وحید انور صاحب پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور IGS ڈپارٹمنٹ سے پلانٹ پیتھولوجی میں PhD کر رہے ہیں، اسکالر ہیں. اور ہماری تیسری مہمان مسز مہرین حسن صاحبہ لیکچرر ہیں انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر سائنسز پنجاب یونیورسٹی میں، اور فارسٹ اینڈ رینج مینجمنٹ. جتنے لوگ بھی پنجاب یونیورسٹی میں ایگریکلچر پڑھیں گے وہ یقیناً ان کے اسٹوڈنٹس ہوں گے. بہت شکریہ جناب آپ لوگ تشریف لائے. میں ڈاکٹر صاحب جیسے میں عرض کر رہا تھا، فیسینیشن ایگریکلچر، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایگریکلچر جو ہے یہ پتہ نہیں وائی BG سے متعلقہ صرف علم ہے، حالانکہ اب ایسا نہیں ہے. اگر آپ اس کی سگنیفیکنس کی طرف جاتے ہیں، اس کی اہمیت کی طرف جاتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں جو موومنٹس ہو رہی ہیں ایگریکلچر کے اوپر اور ریپرزنٹیشن کی طرف جاتے ہیں، تو میں جاننا چاہوں گا کہ ایگریکلچر کی تعلیم کتنی اہم ہے. ایگریکلچر جو ہے اس کو ہم نے صحیح طریقوں میں سمجھا نہیں ہے. بڑی جو ہے وہ جنرلی پبلک جو ہے دے جسٹ کنسیڈر کہ یہ جسٹ وہ جو ہے وہ ایک کسان کا کام ہے، اور جو ہے وہ یا گروور جو ہے وہ تھوڑی ٹیکنالوجی یوز کر کے اس سے جو ہے وہ کچھ بہتر پیداوار لے لے. یہ ایک بڑی اس میں جو ہے وہ ڈیپتھ ہے، ایک بڑا وسیع جو ہے وہ سائنس کا سبجیکٹ ہے. تو اس میں جو ہے وہ لاٹ آف ان پٹ جو ہے ٹیلنٹ اور انٹیلیجنٹ لوگوں کی جو ہے اس میں ضرورت ہے. ہم نے جیسے آپ نے جو ہے وہ انٹروڈکشن میں بتایا، ہم نے اپنے ذہن جو ہے بڑے محدود کیے ہوئے ہیں، اسپیشلی ہمارے ہاں. ہمارے جو ہے وہ چونکہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، اس میں لوگوں کی جو ہے اسپیشلی ہمارے جو ہیں مقصد ہے اسٹوڈنٹس جو FSC کرتے ہیں، میٹرک میں ہیں، تو وہ بڑا ان کا ذہن جو ہے محدود ہے. وہ صرف اور صرف ان کے سامنے ہے ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے. ایسے ہی ہے. ہاں جی. تو وہ اسی جو ہے وہ ایک جو ہے اس کے دائرے کے اندر وہ ساری جو ہے وہ اسٹرگل کرتے ہیں، اور جب وہ اس کو حاصل نہیں کر پاتے تو وہ اس میں جو ہے ایک مایوسی جو ہے وہ ان پہ جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں جی سب سے بڑی بات ہوئی آگی فیسینیشن والی، کہ ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ ریئل سینس میں یہ آپ ماشاءاللہ آج ڈائریکٹر ہیں، تو آپ نے بھی نیچرلی میٹرک کیا، FSC کی، اور پھر اس کے بعد BSc آنرس کیا، MSc آنرس کیا، PhD کیا. تو یہ اتنا گیپ ہے 45 سال کا پیدا ہونے سے لے کے اب تک کا جو گیپ ہے، وہ لوگ نہیں اس کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک دم سے کہ اچھا جی اب میرے پاس PhD کی ڈگری ہے تو ڈاکٹر صاحب کو ٹائم مجھے وہاں لگا دیں، یا ڈاکٹر صاحب جتنی پریولیجز انجوائے کر رہے ہیں یہ ایک دن میں اوور دی نائٹ ایسا کچھ نہیں ہوتا. اوور دی نائٹ تبدیلیاں کبھی نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے علم کبھی بھی کوئی بھی برا نہیں ہوتا. دیکھیں ہماری ڈاکٹر نارمن بلاگ